اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ناظرین، آپ نے پچھلے سلسلوں میں آپ کے فضائل و مناقب سماعت کیے۔ میری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آپ پر جو اللہ نے کرم فرمایا اور جو آپ نے راہ خدا میں رہ کر اپنی زندگی گزاری، وہ میری زندگی گزر جائے گی لیکن میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس ٹوٹی پھوٹی زبان سے کچھ ان کا مبارک نام میں لے لیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے سنا کہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرما دیتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں دو ممبر ہوں گے، ایک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور دوسرے پر میں موجود رہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں دو ممبر ہوں گے، ایک پر حضرت ابراہیم ہوں گے، دوسرے پر میں موجود رہوں گا، اور بیچ میں ایک کرسی ہوگی، بیچ میں ایک کرسی ہوگی، اور اس کرسی پر میرے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ندا کرنے والا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ حبیب اور خلیل کے درمیان صدیق موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف فرما تھیں، اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، تارے دیکھے، تو حضور سے سوال کیا کہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی کیا کسی کی نیکی ہو سکتی ہے؟ کتنی نیکیاں؟ آسمان کے تاروں کے برابر بھی کیا کسی کی نیکی ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص کیا اتنا بھی نیک ہو سکتا ہے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا بے شک ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون ہے وہ خوش نصیب جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہو؟ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عمر ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ نے جب حضرت عمر کا نام سنا تو وہ متعجب ہوئی، کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میرے والد کا نام آئے گا، لیکن نام آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب حضور نے فرمایا کہ ابو عمر ہوں گے کہ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہے، وہ عمر ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھا پھر میرے والد کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو حضور مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر، یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں، اور تم پوچھتی ہو کہ تمہارے والد کی نیکی، تو عمر کی تمام نیکیوں کے برابر، عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ابو بکر کی صرف ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر کی تمام نیکیوں کے برابر تمہارے والد ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ سامعین، ایسی نیکی کرتے تھے، ایسی نیکی کرتے تھے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع تھا، کہ تم میں کون ہے وہ کہ جس نے آج روزہ رکھا؟ تمام صحابہ کا مجمع تھا۔ حضور نے پوچھا کہ تم میں وہ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ تمام صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں جس نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم میں کون ہے وہ شخص جس نے آج کسی کے جنازے کو کاندھا دیا ہے؟ تمام صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی میں ہوں، میں نے آج روزہ بھی رکھا ہے، ایک مسلمان بھائی کے جنازے کو کاندھا بھی دیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس مجمع میں وہ شخص کہ جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی، جو کسی بیمار کو دیکھنے گیا؟ تمام صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر نے پھر ہاتھ اٹھایا کہ وہ بھی میں ہوں، میں نے آج ایک مریض کی عیادت کی۔ پھر حضور نے پوچھا کہ ہے کوئی شخص اس مجمع کے اندر کہ جس نے آج کسی مسکین کا خیال رکھا، کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا؟ ہے کوئی اس مجمع میں کوئی شخص؟
नाजरीन, तमाम सहाबा खामोश। फिर हाथ उठा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। हुजूर ने पूछा रोज़ा किसने रखा, तो आपने हाथ उठाया। हुजूर ने पूछा मरीज़ की इयादत किसने की, आपने लब्बैक कहा। हुजूर ने फरमाया कि यतीमों का ख्याल किसने रखा, आपने लब्बैक कहा। हुजूर ने फरमाया बीमार को देखने कौन गया, आपने लब्बैक कहा। तमाम सहाबा ने जब देखा कि हर काम, हर वो नेकी जिसका हुजूर सवाल करते हैं अबू बकर वो करके आए हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तमाम चीज़ें पूछी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम जवाबात दिए, तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स में ये तमाम चीज़ें पाई जाएंगी कि जिसने आज रोज़ा रखा है, मिस्किनों को खाना खिलाया है और मरीज़ की इयादत की है, किसी के जनाजे को कांधा दिया है, जिसने भी आज ये अमल किया है, ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा। सुबहान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नती होने की बशारत दे दी। और आप किस कदर नेकी किया करते थे। और मैंने आपको एक सिलसिले में बताया था कि आपका नाम अब्दुल्लाह था, आपका नाम अब्दुल्लाह था, लेकिन आपको अबू बकर क्यों कहते हैं? क्योंकि बकर के माने हैं पहल करने वाला। बकर के माने हैं पहल करने वाला। तो आपका ये लक़ब था जो हुजूर ने अता किया, अबू बकर, यानी नेकी में सबकत करने वाले, पहल करने वाले। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप जो है नेकियां किया करते थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब पूरी दुनिया के लोगों का ईमान अगर जमा कर लिया जाएगा और एक तराजू में अबू बकर के ईमान को रख दिया जाए, पूरी दुनिया के ईमान को इकट्ठा कर लिया जाए और उसका वज़न किया जाए, और दूसरे पलड़े में अबू बकर के ईमान को रख दिया जाए, तो वो पलड़ा वज़न में ज़्यादा भारी होगा जिस पर अबू बकर के ईमान को रखा जाएगा। यानी पूरी दुनिया का ईमान एक तरफ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान एक तरफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम जिस तरीके से आप नेकी किया करते थे, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको भी उसी तरीके से नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। फिर आगे का सिलसिला इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। और जो कहा अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।